اور بگنر ٹپس فار گیٹنگ دا موسٹ آؤٹ آف کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ وہ کچھ ہیں. نمبر 1 پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یقین کریں آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہونا، پھر بھی آپ اللہ کے بہت بہت اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے. آپ یقین کریں اگر آپ کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملے نا، پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان مند ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے انسان بنا دیا، یہی کافی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. انسان بنانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امورٹل بینگ بننے کا چانس دے دیا ہے، ہمیشہ کا کریچر. دیکھیں جانور نے ختم ہو جانا ہے، درخت نے ختم ہو جانا ہے، ستاروں نے ختم ہو جانا ہے، تنکا ہو گھاس ہو اس نے ختم ہو جانا ہے، پرندوں نے ختم ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پرندہ بھی بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو درخت بھی بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کانشیس بینگ بنا کے دنیا میں بھیج دیا اور یہ چانس دے دیا، ایک چانس دے دیا کہ یو کین گو ٹو جنہ. یہی کافی ہے شکر کے لیے. کچھ نہ بھی ملے دنیا میں، کوئی دعا نہ بھی قبول ہو، یہی کافی ہے کہ میں انسان ہوں. لیکن انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اللہ کے فضل سے، اور بڑا کچھ ملے گا جب آپ مانگیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ضرور دے گا. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا، عافیت مانگیں گے والآخرہ تو دے گا اللہ، عافیت ضرور دے گا. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور ایمان لے کر آئے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو گڈ لائف دیں گے. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پریکٹس ڈیلی گریٹیٹیوڈ. ریمائنڈ یور سیلف دیٹ فیلنگز اینڈ سچویشنز آر ٹیمپرری. یہ بہت ضروری ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا. جیسے ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا تھا نا، مجھے ایک ایسا جملہ کہو کہ آئی فیل گڈ، تو اس نے کہا جی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یہ بہت بڑا جملہ ہے، سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایز اے جنریشن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں غم ٹائم لیتا ہے جانے میں، تو جتنا وہ ٹائم لے اس دوران جو ہے نا وہ صبر اور نماز میں طاقت پکڑیں، مدد پکڑیں. ٹھیک ہے، جب غم آ گیا ہے اس دوران پینک نہ ہو، انشاءاللہ پوری کوشش کریں اور سیکھیں. وہ غم سکھانا کیا چاہ رہا ہے یہ سیکھیں. کنسیڈر ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، یہ بہت ضروری. میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ریزیلینس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. ریزیلینس ایک بہت بڑا اسکل ہے 21ویں صدی کا. دیکھیں ریزیلینٹ لوگ، ریزیلینس ہوتا ہے مشکلات کے باوجود کھڑے ہونا اور مقابلہ کرنا مشکلات کا. ریزیلینٹ لوگ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھتے، سیلف سینٹرڈ ہو کے نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو شروع میں وہ ویزا ریجیکشن کی مثال دی. ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، اس کے بہت سے پرسپیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک ہی پرسپیکٹیو نہیں ہے کہ بس اب دنیا ختم، امریکہ نہیں گئے تو بس جنت نہیں جا سکتے، یہ پرسپیکٹیو نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کے اور بہت سے پرسپیکٹیو ہیں. اسی طرح ریزیلینٹ لوگ ڈفرینٹ سولوشنز ٹرائی کرتے ہیں. اف سم تھنگ ڈیڈنٹ ورک دے ٹرائی اندر تھنگ، اف دیٹ ڈیڈنٹ ورک دے ٹرائی اندر تھنگ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بڑا ضروری ہے. اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے آپ کبھی بھی نہیں سوچ پائیں گے جب تک آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کریں. قرآن آپ کا ذہن کھولتا ہے، قرآن سے آپ کو پرسپیکٹیوز ملیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جب آپ قرآن میں یہ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ اللہ میرے والد کو ہدایت دے دے اور بخش دے، تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ نہ، یہ تو جہنم میں جائے گا. تو آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی، میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک پرسپیکٹیو ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا جید نبی، اللہ چاہے نبیوں کی بھی دعا نہیں سنتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا گرینڈ وزڈم ہے. لیکن ابراہیم السلام کو کتنا نوازا اللہ نے. ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے نا. یعقوب علیہ السلام کتنی تکلیف سے گزرے، ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے اس سٹوری سے. مریم علیہ السلام کتنی مشکل سے گزری، عورتوں کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کتنی مشکل سے گزری، کتنا بڑا پرسپیکٹیو ملتا ہے آپ کو. اسی طرح حضرت آسیہ، فرعون نے کتنا ٹارچر کیا، کتنا ظلم کیا، لیکن حضرت عائشہ آسیہ ٹک دس ایز این اپرچونٹی. ریزیلینٹ لوگ اور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کو ایز این اپرچونٹی بناتے ہیں، فیلیئرز کو، مشکلات کو اور تکالیف کو ایز این اپرچونٹی بناتے ہیں ٹو آسک اللہ فار سم تھنگ. سبحان اللہ، یہ تو چانس ہے. اگر آپ کو کوئی ریجیکشن آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے،
یہ تو چانس ہے, گولڈن چانس ہے. اللہ کو کہیں اے اللہ آپ کے لیے تکلیف جھیل رہا ہوں. حضرت آسیہ نے یہی تو دعا کی تھی کہ اللہ اپنے قریب جنت میں ایک گھر دے دے. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا, یہ نہیں جنت میں دے دے, کیا کہا اپنے قریب جنت میں ایک گھر دے دے, اللہ تیرے لیے سب برداشت کر رہی ہوں. تو دیکھیں یہ پرسپیکٹیو تھا ان لوگوں کا کہ تکلیف آئی ہے, یہ تو اپرچونٹی ہے کہ اللہ آئی ایم ریڈی ٹو بیئر دس آپ کے فضل سے, لیکن اللہ اس کے بدلے پھر یہ دے دے. کوئی حرج نہیں اس طرح دعا کرنے میں, اپنے نیک اعمال پیش کرنے میں. یہ تو قرآن کی دعاؤں سے ثابت ہے. سورہ آل عمران کے لاسٹ 10 ورسز کو پڑھیں, اس میں ساری دعاؤں میں وسیلہ ہے. کیا وسیلہ ہے؟ کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا, وہ ندا لگا رہا تھا ایمان لے آؤ, یعنی نبی, ہم ایمان لے آئے, پس ہمیں معاف فرما دے اور عذاب جہنم سے نجات دے. تو واسطہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے کا. تو کیا مطلب ہے؟ نیک عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے, قرآنی دعاؤں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ریمائنڈ یور سیلف دیٹ بلیم ازنٹ آلویز نیسیسری بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اف دیر از اے مسٹیک. کتنا خوبصورت پوائنٹ اخذ ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری سے. آدم علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بہت جابر پرسنالٹی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریکویسٹ کی کہ آپ میری آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائیں. تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی, صحیح حدیث ہے. تو آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس. تو آدم علیہ السلام باپ ہے, پھر باپ ہوتا ہے. انہوں نے بھی آگے سے کہا آر یو موسیٰ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, مسکرائے وہ, انہوں نے کہا تم موسیٰ بنی اسرائیل. تو انہوں نے کہا یس. تو انہوں نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا وائی ڈیڈ یو ایٹ فرام دا ٹری. پکڑ لیا کہ کیوں کھایا آپ نے, آپ کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ڈیل کرنا پڑا. یہ بڑی کیوٹ کنورسیشن ہے, حدیث میں ہے. ٹھیک ہے, اب آدم علیہ السلام ابا جان ہے, انہوں نے آگے سے کہا مسکرا کے کہ یہ بتاؤ موسیٰ بنی اسرائیل تمہارے پاس وحی آتی ہے؟ کہا آتی ہے. وحی پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. یہ بتاؤ کیا پڑھتے ہو میرے بارے میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم سوچ میں پڑ گئے اور کہتے یہ مقدر تھا, دنیا میں آنا مقدر تھا ہمارا. تو آدم علیہ السلام مسکرائے, کہتے یہ تقدیر تھی, جو میرا وہاں سے کھانا یہ تقدیر تھی, اور دنیا میں آنا یہ بھی تقدیر تھی. یعنی ثابت ہوا میری غلطی کی وجہ سے تم نہیں آئے ہو, وہ معاف ہو گئی تھی. وہ جب میں نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دی تھی. یہاں وی ور مینٹ ٹو کم ہیئر. ٹھیک ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. عبداللہ بن مسعود غالباً راوی ہیں اس کے, کہتے ہیں 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور مسکرا کر بہت براڈ مسکرائے, اور مسکرا کر کہا آور فادر ون دا ڈبیٹ, آور فادر ون دا ڈبیٹ, آور فادر ون دا ڈبیٹ, ہمارا باپ ڈبیٹ جیت گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک بڑا زبردست عقیدے کا پوائنٹ ثابت ہوتا ہے, وہ یہ کہ پاسٹ کی چیزوں کو تقدیر پہ ڈال سکتے ہیں. اب دیکھیں کون ڈال سکتا ہے, یہ بھی بڑا گہرا پوائنٹ ہے. وہ ڈال سکتا ہے جو معافی مانگ چکا ہے. کیوں؟ وہ نہیں ڈال سکتا جس نے معافی نہ مانگی. مثال کے طور پہ ایک بندہ چور ہے, چوری کیے جا رہا ہے, توبہ بھی نہیں کر رہا. اب اس کو کہے تم چور ہو, وہ کہے یہ تو میرے مقدر ہے, تو یہ غلط دلیل ہے. ٹھیک ہے, یہ مقدر نہیں ہے, یہ تمہاری چوائس ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ جو ہے وہ قاتل ہے, لوگوں کو ماری جا رہا ہے, اور اس کو جب کنفرنٹ کیا جائے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم اتنے بڑے گناہ گار ہو, وہ کہے یہ تو میری تقدیر ہے, میں کیا کروں, میرا ہاتھ ہی اسی لیے بنا ہے لوگوں کو شوٹ کروں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ دلیل نہیں دے سکتا. کون دے سکتا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے جو توبہ کر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو توبہ کر چکا ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص شرابی تھا, بہت بڑا, بہت شراب پیتا تھا, گناہ کرتا تھا, توبہ کر لی, توبہ کر کے نماز شروع کر دی, سب کچھ چھوڑ دیا. اب اسے کوئی یہ ریئلائز کرا ہے بھی تو شرابی تھا, تو گناہ گار تھا بہت بڑا, وہ یہ کہہ سکتا ہے دیکھو وہ میری تقدیر تھی, اب میں نے توبہ کر لیا, جو ہوا وہ پاس تھا. وہ یہ کہہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو یہ اجازت دی ہے تاکہ وہ ریلیکسڈ فیل کرے, جو ہوا سو ہوا, چھوڑ دو, اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دو, اب تم آگے بڑھ چکے ہو. تو یہ کتنا خوبصورت پوائنٹ ہے, تقدیر کی طرف ریفر کر دینا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کی طرف ریفر کیا, سمجھ رہے, یہ بڑا گہرا پوائنٹ ہے. تو جیسے اب کسی سے کوئی بہت غلط فیصلہ ہو گیا پاسٹ میں, اور اس کو پتہ ہے اس غلط فیصلے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. جیسے کئی لوگ ہیں وہ عقل مند اتنے نہیں ہوتے, پاسٹ میں میچور فیصلہ کر بیٹھتے ہیں, اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا, لیکن بعد میں وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں, لوگوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں, رائٹ. اسی طرح وہ اپنے آپ کو درست بھی کر لیتے ہیں. اب انہیں بار بار ریگریٹ آتا ہے کہ یار یہ میری وجہ سے ہوا, میری وجہ سے ہوا, میں ایسے نہ کرتا, میں ویسے نہ کرتا. تو اس دوران بھی تقدیر کی طرف ریفر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہو, اگر مگر نہ کہو, کیا کہو, قدر اللہ و ما شاء فعل. بس ریلیکس ہو جاؤ,
جو ہوا اللہ کی معیشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, بس ریلیکس ہو جاؤ اور آگے بڑھو, دیٹس اٹ. تو یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے ہمارا. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ, کہ ریمائنڈ یور سیلف کہ بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہوا سو ہوا الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سیورل سلوشن سامنے رکھیں اور اس سلوشن پہ عمل کریں. اور ریممبر دیٹ یو آر ناٹ الون, آپ اکیلے نہیں ہیں جن کی دعائیں رد ہوتی ہیں. پہلی تو بات, دعا رد ہی نہیں ہوتی ٹیکنیکلی اسپیکنگ. یہ رد سے مراد ہے دنیا میں اگر نہ ملا, رد سے یہ مراد ہے. ادروائز رد تو ہوتی نہیں ٹیکنیکلی, آخرت میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. لیکن یو آر ناٹ الون. نبیوں کی دعا دنیا میں کچھ نبیوں کی نہیں قبول ہوئی, تو آپ اور میں کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی اللہ سے, 2 قبول ہو گئی, 1 نہیں قبول ہوئی. کون سی قبول نہیں ہوئی؟ تفرقہ بازی کی. میری امت میں فرقہ بازی نہ ہو, تو نہیں قبول ہوئی. صاف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری معیشت ہے, دس از دا ٹیسٹ. تو نبی کی دعا, حضرت ابو طالب کے بارے میں دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی جب مرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا, دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ 70 بار بھی استغفار کرو گے اس کے لیے تو معاف نہیں کیا جائے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ دعائیں قبول کر دے, ٹھیک ہے نا, یا جو اللہ نے دینا ہے وہ آپ کو دینا ہے, اور وہ بیسٹ ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ پرسپیکٹیو ہے ایک. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ مزید سائیکلوجیکل اپروچز بڑی زبردست ہیں, یہ مزید ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائیں اور سب کے لیے آسانی پیدا فرمائیں, اور آپ کی ساری جائز خواہشات پوری فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.